مصطفیٰ، جشن آمد مصطفیٰ، جشن ولادت مصطفیٰ، جشن عید میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کے پاک اور مقدس عنوان کے ساتھ انعقاد پذیر ہے۔ دعا ہے رب ذوالجلال ہماری اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ اقدس کے اندر قبول فرمائے اور اپنے محبوب اور محبوب کے محبوبوں کی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرمائے۔ ہمارے لیے بانیان کے لیے دنیا کے اندر باعث برکات اور آخرت کے اندر ذریعہ نجات بنائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ ہمارے چودھری صاحبان کا مزید ذوق بلند فرمائے اور دارین کی ان کو نعمتیں نصیب فرمائے۔ مسجد اندر سے بھی خوبصورت ہے، باہر سے بھی خوبصورت ہے، انتظام ان کا بہت خوبصورت ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو دو دارین کی سعادتیں نصیب فرمائے کہ مجھ ناچیز سے بھی یہ پیار کرتے ہیں۔ میں علم میں عمل میں بہت کم ہوں۔ آج ماشاءاللہ حضرت نے بہت زیادہ علماء کو یہاں جمع فرمایا اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ محفل برکت والی ہے۔ کیوں؟ جہاں ایک عالم آ جائے وہ جگہ بڑی برکت والی ہو جاتی ہے، تو جہاں اتنی تعداد میں حضرات علماء ہوں یقیناً وہ مجلس وہ جگہ بڑی بابرکت ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور کیونکہ آپ کے خطیب حضرت علامہ مولانا محمد نصر اللہ صاحب سے عالمی دامت برکاتہ العالیہ خود عالم دین ہیں اور علماء سے علم والوں سے ان کا پیار بھی ہے، محبت بھی ہے۔ رب ذوالجلال ان کے لیے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ میں وہ فلیکس پڑھ رہا تھا باہر، تو میں نے کہا کہ میں تو بالکل الگ ہوں، علماء کی موجودگی میں مجھ جیسا کم علم اور کم عمل بندہ کیا بیان کرے گا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ اب کیونکہ ڈیوٹی تو لگی ہے، سبق تو سنانا ہی سنانا ہے۔ آپ حضرات نے نہایت میں مختصر وقت میں گفتگو کروں گا، محبت سے سننا ہے۔ تقریباً آپ سارے ہی مجھے جاننے والے ہوں، میں آپ سے واقف ہوں، ایک دو چہرے زیادہ نئے لگتے ہیں، باقی تو تقریباً وہی چہرے ہیں جو تقریباً اکثر ہی ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ذوق کو سلامت رکھے۔ حضرات ہم اس نبی کی امتی ہیں جس جیسا کائنات میں رب ذوالجلال نے کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس حضرت آگے تشریف لے نعرہ تکبیر، رسالت رسالت نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم معصومیت، جشن عید میلاد مصطفیٰ، علماء اہل سنت۔ ماشاءاللہ۔ حضرات میں بات کر رہا تھا کہ ہمارے نبی جیسا کوئی بولو، ہمارے نبی جیسا اگر کسی کو شک ہے تو وہ نہ بولے، تو شک نہیں تو پھر کھول کے بولو، کوئی نہیں۔ ہاں اللہ رسول کا نام لینے کا نہ خرچہ ہوتا ہے نہ پرچہ ہوتا ہے۔ یہ ہماری بات نصیبی ہے کہ رب رسول کا نام لے تو خرچے پرچے شروع ہو جاتے ہیں، ورنہ رب رسول کا نام لینے پہ نہ خرچہ ہوتا ہے نہ ہی پرچہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ ہمارے ہماری ایسے ہو گئے نا، ان حکمرانوں کا قصور نہیں، قصور میرا بھی ہے، آپ کو بھی ہے۔ 70 سال ہو گئے ہم نے اس ملک میں مساجد بھی بنائی، مدارس بھی بنائے، وزارات بھی بنائے، سب کچھ بنایا، لیکن آج تک اس کے پارلیمنٹ کو ہم نے علم دین سے نہیں روشناس کرایا۔ یہی حالت ہوتی ہے جو ہو رہی ہے، ہونی چاہیے۔
یہ حالت ہونی چاہیے. کیوں؟ ہمارے اعمال ہی نہیں درست ہے. بادشاہ اذان ہو رہی ہے, بندے کو پتہ ہی نہیں. نماز کھڑی ہے, مسجد کے باہر دروازے کے باہر بندے بیٹھے رہیں گے, نماز نہیں پڑھے گی. خلیفہ ہارون رشید کی بیوی تھی زبیدہ, بڑی پادشاہ خاتون تھی. مرنے کے بعد کسی صاحب نظر نے ان کو دیکھا, کہا رب ذوالجلال نے تیرے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ کہا اللہ نے بخشش فرما دی. کہا کس بات پہ, کس عمل کی وجہ سے اللہ نے بخشش فرما دی؟ کس عمل کی وجہ سے؟ کیا تو نے بغداد سے, عراق سے لے کے میدان عرفات تک حاجیوں کے لیے پانی کا انتظام کیا تھا, وہ نہر بنوائی تھی, اس وجہ سے؟ کہا عمل تو وہ بھی اچھا ہے لیکن اس وجہ سے. کہا بغداد کے شہر میں سکے بڑا سونے کے جناب کو تقسیم کیا کرتی تھی, اس وجہ سے؟ کہا عمل تو وہ بھی اچھا ہے لیکن اس وجہ سے بھی. کہا کس عمل سے اللہ نے تیری بخشش فرما دی؟ زبیدہ کہنے لگی سردیوں کا موسم تھا, شاہی محل کی چھت کے اوپر شاہی خواتین گپوں میں مصروف تھی, دھوپ پہ بیٹھی, تو اچانک جامع مسجد سے زور کی اذان کی آواز آئی, تو میں نے فوراً کھڑے ہو کے کہا خاموش, ایسا ہی خواتین کوئی بولے نہ, کوئی بولے نہ, کوئی کلام نہ کرے, اذان ہو رہی ہے, اذان کا جواب دو. کہا میرے رب کو یہ میرا عمل پسند آ گیا, اللہ نے میری بخشش فرما دی. حضرات اپنی زندگیوں کو بدلیے, ہمیں بدلنا چاہیے. بات عرض کر رہا تھا کہ میرے نبی جیسا کوئی نہیں, میرے نبی جیسا کوئی نہیں. حضرات حضور کی ذات تو فراغ الورا ہے, آقا کریم کی شان تو بہت اعلیٰ ہے, میرے نبی کے ایک بال جیسا بھی کوئی نہیں. حضور کے ایک بال جیسا بھی کوئی نہیں. یہ روایت میں آتا ہے, حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ میرے آقا کے درباری نعت خوان تھے, حضور کے درباری نعت خوان تھے, میرے نبی سے بڑا پیار کیا کرتے تھے, اور یہ آقا کریم کی بہت زیادہ نعتیں پڑھا کرتے تھے نبی کے سامنے, جس طرح حضرت حسان بن ثابت کا ملتا ہے, اسی طرح حضرت عبداللہ بن رواحہ بھی. حضرات میرے نبی نے عمرہ کرنے کے بعد اپنے بال حجامت بنوائی, سامنے والے بال جب اتروائے, حضور نے فرمایا ابن رواحہ یہ پکڑ لے, پکڑ لیا, دائیں والے یہ پکڑ لے, بائیں والے یہ پکڑ لے. آقا کریم حالانکہ بال پکڑوانے کی کوئی چیز ہے نہیں میرے اور آپ کے, آقا کریم نے بال اتروانے کے بعد حضور نے فرمایا عبداللہ یہ جو سامنے والے بال ہیں یہ فلاں 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 سے ابھی کو دے کے آ, یہ جو دائیں والے ہیں یہ فلاں 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 کو دے کے آ, یہ جو بائیں والے ہیں یہ فلاں 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 کو دے کے آ. حضرات حضرت عبداللہ بن رواحہ ان پڑھ تھے نہیں, ہاں نعت گو شاعر تھے نا, ہاں ان پڑھ تھے نہیں. میرے نبی کا کوئی صحابی ان پڑھ نہیں ہے, یہ بات یاد رکھیے, حضور کا کوئی صحابی بھی ان پڑھ نہیں ہے, سارے پڑھے لکھے صحابی تھے. حضرات حضرت عبداللہ بن رواحہ جب حضور سے یہ سن کے چلنے لگے تو سوال تو ہو سکتا تھا, یا رسول اللہ بال بھی کبھی کسی کو دیے جاتے ہیں, بال بھی کسی کو نہیں. انہوں نے سوال نہیں کیا, اعتراض نہیں کیا, کیوں؟ وہ جانتے تھے یہ بال تقسیم کیے جاتے ہیں, کیوں؟ یہ عام بال نہیں ہیں, یہ زندہ نبی کے زندہ بال ہیں. اور ان بالوں کا کمال پھر ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ میرے نبی کی بیوی ہیں, اور یاد رکھیے خامد کو بیوی سے زیادہ کوئی بندہ نہیں جانتا. شاید ماں باپ اتنے نہ جانتے ہو اولاد کو جتنی بیوی جانتی ہے, کیونکہ امراض ہے نا. حضرات حضور کی بیوی ہیں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا, اور یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر عمل کو جانتی تھی کہ میرا خامد کیا ہے, میرا شوہر کیا ہے. وہ مقام جعرانہ کے اوپر جب آقا کریم خیمہ زن تھے تو ایک بدوی آیا حضور کے پاس, اور اس نے آ کے سوال کیا. میرے آقا نے فرمایا سوال تو کرتے ہی رہتا ہے, آج تجھے خوشخبری نہ سنائے. تو وہ دیہاتی تھا نا, وہ کہہ لگا کہ خوشخبری بھی کرے سنتے ہی رہتے ہیں. حضور کے پاس اس وقت حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت بلال رضوان اللہ تعالیٰ علیہ موجود. میرے نبی نے فرمایا سلیمان اے بلال یہ تو نہیں نہ سننا چاہتا, تم سننا چاہتے ہو؟ عرض کی لجپال ہم تو آئے ہی خوشخبریاں سننے کے لیے. کہا ہمیں سنائیں. میرے نبی نے پانی کا کٹورا بھرا, پانی کا کٹورا بھر کے حضور نے اس کے اندر ہی ہاتھ دھوئے, کٹورے کے اندر نیچے نہیں, کٹورے کے
اندر کٹورے کے اندر. پھر حضور نے کلی کی پانی نیچے نہیں گرایا, کٹورے کے اندر ڈالا. آقا کریم نے چہرہ دھویا, پھر بھی پانی نیچے نہیں گرایا, پانی کٹورے کے اندر. یہ 3 عمل کرنے کے بعد امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو موسیٰ اشعری, اے بلال یہ دونوں پی لو. رب کے نبی کے پاس بس خوشخبری یہی تھی, اس پانی کو پی بھی لو اور اپنے چہروں پہ بھی مل لو. حضرت ابو موسیٰ اشعری حضرت گرامی یمن دیکھ رہے تھے, حضرت بلال بھی دیکھ رہے تھے. بندہ بادشاہ اچھی طرح ٹوتھ پیسٹ سے منہ صاف کر کے کلی کر کے کسی کو کہے پانی پی, سامنے کہے وہ پیے گا نہیں, وہ پیے گا نہیں جی. صحابہ کہتے ہیں حضور نے تینوں عمل ہمارے سامنے کیے, پانی پیا بھی, پینے کے بعد نہیں اپنے چہروں پہ مل رہے تھے. بیوی کی بات بتانے لگا, بیوی واقف ہوتی ہے. خیمے کے اندر ام المومنین حضرت سلمہ تھی, انہوں نے خیمے کی چوب کھڑکائی اور چوب کھڑکا کے فرمایا اے ابو موسیٰ, اے بلال, وہ سارا پانی ختم نہ کر دینا, اپنی ماں کا حصہ بھی چھوڑنا. بیوی کو پتہ نہیں تھا میرا خاوند کیا ہے, ان کو پتہ تھا تو اسی لیے کہہ رہی ہے نا کہ ساری برکت ختم نہ کرنا, سارا پانی ختم نہ کرنا, اپنی ماں کا حصہ بھی چھوڑنا. حضرات گرامی وہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میرے پاس ایک چاندی کی ڈبیا تھی, اس کے اندر میں نے حضور کا بال مبارک رکھا ہوا تھا. کہاں بھی جان چاندی کی ڈبیا میں بال مبارک سنبھالنے کی چیز ہے, کہاں ہاں یہ نبی کا بال تھا. کامی جان کیا کرتی تھی اس بال سے؟ فرمایا جب بھی مدینے میں کوئی بیمار ہو جاتا نا میرے دروازے پہ آ جاتا, آگے کہتا امی جان شفا لینے کے لیے آیا ہوں, بیمار ہوں شفا لینے کے لیے آیا ہوں. تو آپ فرماتی میں چاندی کی ڈبیا کھولتی, کٹورے میں پانی ڈالتی, اس بال کو 1 2 3 مرتبہ غسل دیتی, غسل دے کے بال نکال کے چاندی کی ڈبیا میں رکھ دیتی, اور وہ غسل والا پانی جس سے بال مبارک کو غسل دیا گیا وہ پانی بیمار کو پلا دیتی, اللہ شفا دے دیتا. سبحان اللہ. حضرات سیف اللہ جن کا لقب تھا حضرت بولو حضرت خالد بن ولید, حضرت خالد بن ولید. کسی نے پوچھا خالد سیف اللہ ہے, اللہ کی تلوار ہے, کتنی شان ہے, ہر میدان میں جاتا ہے تو جناب اللہ تجھے فتح عطا کر دیتا ہے, گاجر مولی کی طرح کافروں کو کاٹتے جاتا ہے. کہاں سے کامیابی ملتی ہے, یہ فتح تیرے نصیب میں کیسے آئی؟ کہا ٹوپی اتاری, ٹوپی کو اندر کی طرف سے ایسے سامنے کر دیا, کہا یہ میرا کمال نہیں ہے, ہر میدان میں خالد فتح پاتا ہے کہ نبی کریم کا بال مبارک میں نے اپنے ٹوپی کے اندر رکھا ہوا ہے, یہ ہر وقت میرے سر پہ رہتا ہے, بس اسی کی وجہ سے اللہ مجھے فتح عطا کر دیتا. دور نہ جائیں, قریب چلے آئیں. یہ آپ کے پاس ملک کون سا ہے؟ ادھر انڈیا. کیا ہے انڈیا کے اندر ایک بزرگ گزرے جن کا نام ہے شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ. یہ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کے کیا لگتے تھے؟ اور شاہ ولی اللہ کے کیا لگتے تھے؟ چلو ٹھیک ہو گیا, ایسے ہی نہیں چلو. شاہ عبد الرحیم شاہ ولی اللہ کے ابا جی تھے, اور شاہ عبد الرحیم وہ ہیں کہ حضرات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پر بڑا لنگر پکا کے حضور کا میلاد پڑھ کے لوگوں کو سنایا بھی کرتے تھے اور لنگر بھی کھلایا کرتے تھے. وہ چلو والی روایت مشہور ہے ان کی, وہ نہیں سنانے لگا جو بات سنانے لگا, یہ ہو گئے بیمار, اور بیمار ہوئے کافی عرصہ. شاہ ولی اللہ کون ہے؟ شاہ ولی اللہ جب آپ اہم اسلامیات میں جاتے ہو نا پڑھنے کے لیے, پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ شاہ ولی اللہ, علماء کو تو پتہ ہے ہمارے شعبے میں تو شاہ ولی اللہ کا کیا مقام ہے, لیکن یہ آپ لوگ جو یونیورسٹیوں میں جاتے ہو, جب اہم اسلامیات کے لیے جاتے ہو تو رات اس کے بعد پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ شاہ ولی اللہ کیا چیز ہے, کتنا علم ہے, اس کی قدر و قامت علمی لحاظ سے کتنی ہے. حضرات انہوں نے انفاس العارفین ان کی کتاب ہے, اس کے اندر یہ بات لکھی کہ میرے ابا جان بیمار ہو گئے, اتنے سخت بیمار ہو گئے, اتنے سخت بیمار ہو گئے, بڑے بڑے علاج کرائے لیکن کہیں سے شفا نہیں ملی. ہم امید ختم کر بیٹھے کہ ابا جی اب بچیں گے نہیں. کہتے لوگ بیٹھے ہوئے تھے, اچانک ابا جی کے پاس شاہ عبد العزیز محدث دہلوی آئے اور انہوں نے آ کے کہا عبد الرحیم
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیری تیمارداری کے لیے مدینہ پاک سے چل پڑے ہیں، تیری یہ جو چارپائی پڑی ہے نا اس کا رخ تبدیل کر دے. کیوں؟ حضور کی سواری جدھر آ رہی ہے نا ادھر تیری چارپائی کے پاؤں ہے، تو بے ادبی نہ ہو جائے، چارپائی کا رخ تبدیل کر دے. حضرات گرامی شاہ عبد الرحیم کہتے ہیں میں نے رخ تبدیل کروایا، کافی مہینے اس بیماری میں گزارے، گھر والے بھی عقیدت مند بھی سارے انتظار اتار بیٹھے، بچے گا نہیں. کہتے ہیں امام الانبیاء تشریف لے آئے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے میں نے حضور کا استقبال کیا، میں اٹھ تو سکتا نہیں تھا، بیمار اتنا تھا، چارپائی پہ لیٹا تھا. آقا کریم جلدی جلدی میرے سرانے بیٹھ گئے. امام الانبیاء نے اپنی رحمت والے ہاتھ میرے چہرے پہ پھیرے. ادھر ہاتھ پھیرنے کی دیر تھی، ادھر اللہ نے مجھے شفا عطا فرما دی. ہاتھ پھیرنے کی دیر تھی، رب ذوالجلال نے مجھے شفا عطا فرما دی. کہتے ہیں آقا کریم سے گفتگو کرتا رہو. میرے آقا فرمانے لگے عبد الرحیم اب میں جاتا ہوں. آقا کریم جب تشریف لے جانے لگے، عبد الرحیم شاہ ولی اللہ الفاظ العارفین کے اندر لکھتے ہیں عبد الرحیم کہنے لگے آقا آپ جانے لگے ہیں. آقا کئی مہینے چارپائی پہ میں نے گزارے. آقا جب صبح میں اپنے گھر سے باہر نکلوں گا زمانہ مجھے جانتا ہے، لوگ مجھے جانتے ہیں، میرے نمازی بھی ہوں گے، شاگرد بھی ہوں گے، مرید بھی ہوں گے، میں زمانے کا پیر بھی ہوں، زمانے کا مولوی بھی ہوں. لوگ مجھے دیکھیں گے کہیں گے عبد الرحیم کہاں سے شفا لے کے آیا، کس طبیب سے علاج کروایا، کہاں سے علاج کروا کے آیا، شفا کہاں سے ملی ہے. اے آقا اگر میں نے لوگوں کو بتایا، میرے نبی نے کرم فرمایا، حضور کی رحمت کا فیضان نصیب ہوا، آقا لوگ میری بات مانیں گے نہیں. آقا کوئی نشانی دے کے جائے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی داڑھی مبارک کے 2 بال لیے بال دے کے شاہ عبد الرحیم کو فرمایا اے عبد الرحیم جب بھی کوئی پوچھے گا انہیں یہ میرے بال دکھا دینا، کہنا یہ بال میرے نبی کی ہیں، میرا نبی آیا تھا، میرا نبی آیا تھا. حضرات گرامی شاہ عبد الرحیم کہتے ہیں میں افسردہ ہو گیا. میرا نبی دل کی کیفیت کے پیچھے کی جو بات ہوتی ہے اس کو بھی جانتا ہے. حضرات گرامی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحیم کے دل کی کیفیت کو جانا، اس افسردگی کو دیکھا. دیکھنے کے بعد حضرات گرامی شاہ عبد الرحیم کہنے لگے، جو دل میں بات تھی نہ زبان پہ لانے لگے. میرے نبی نے مسکرا کے فرمایا عبد الرحیم تو نہ بول، میں تجھے بتاتا ہوں. عرض کی لجپال بتائیے. میرے نبی نے فرمایا اے عبد الرحیم یہ بال نبی کے ہیں. عرض کی آقا لوگ کہیں گے اپنے بالوں کو نبی کا بال کہتا ہے. حضرت شاہ عبد الرحیم نے اس وقت یہ بات کی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عبد الرحیم تیرے اور میرے بالوں میں فرق ہے، امتی اور نبی کے بالوں میں فرق ہے. عرض کیا تھا وہ کیسے؟ میرے نبی نے فرمایا اے عبد الرحیم تیرے بال یا بندے کے بال جسم سے جدا ہو جائے بال مر جاتا ہے، بال زندہ نہیں رہتا، لیکن یہ نبی زندہ کے بال ہے، جسم سے جدا ہوتے ہیں، بال مرتا نہیں ہے، زندہ رہتا ہے. بال مرتا نہیں ہے، زندہ رہتا ہے. بریلی کے ٹپے پہ میرا امام کھڑا ہو گیا. طرف کے رات گرامی کہتے ہیں لوگوں ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے نا کہ ہم زندہ نبی کے ماننے والے ہیں، زندہ نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں. طرف کے آدم حضرت کہنے لگے کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. یہ اس وقت کی بات ہے جب آدم حضرت نے میرے نبی کو دیکھا. دیکھنے کے بعد اللہ کی قسم اٹھائی، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. میرے جسیم عالم سے چھپ جانے والے، میری جسیم عالم سے چھپ جانے والے، اور مدینے کے خطے
فرمایا عبدالرحیم میرے بال مرتے نہیں ہیں، یہ بال زندہ ہے۔ عرض کی آقا مجھے کیسے پتہ چلے گا یہ زندہ ہے؟ میرے نبی نے مسکرا کے فرمایا عبدالرحیم جب اٹھے گا نا، اٹھ کے بال دیکھے گا، اپنے ہاتھ پہ رکھ کے سامنے درود و سلام پڑھنا، بال کھڑا ہو کے وجد کرنے لگ جائے گا۔ اگر بال کھڑا ہو کے وجد کرنے لگ جائے سمجھ لینا بال زندہ ہے۔ حضرات جس نبی کا بال زندہ ہے پھر نبی سبحان اللہ۔ کہا عبدالرحیم دیکھ لینا۔ شاہ عبدالرحیم کہتے ہیں میرے نبی نے دوسری نشانی بیان فرمائی۔ آقا کریم نے فرمایا عبدالرحیم یہ بال اگر دھوپ میں لے کے جائے گا بادل سایہ کر لے گا۔ سبحان اللہ۔ عبدالرحیم کہتے ہیں میرے آقا تشریف لے گئے، میں پیچھے مایوس ہو کے بیٹھ گیا، حضور نے میرے ہاتھ میں بال دیے تھے، بال بھی آقا ساتھ ہی لے کے جا رہے ہیں، بال ہیں نہیں۔ کہتے ہیں آقا کریم نے مڑ کے میری طرف دیکھا، فرمایا عبدالرحیم او فکر نہ کر بال تیرے پاس ہے۔ عرض کیا کہاں خالی ہے؟ فرمایا جب اٹھے گا نا اٹھ کے سرانہ دیکھ اٹھائے گا، تیرے سرانے کے نیچے میں بال رکھ کے جا رہا ہوں۔ کہتے ہیں ابا جی کہتے ہیں اتنا معاملہ تو خواب کا تھا، خواب میں نے یہ منظر دیکھا۔ اب جب میری آنکھ کھلی دل پہ خیال آیا اے عبدالرحیم پہلے ذرا سرانہ اٹھا کے دیکھ نیچے۔ عبدالرحیم کہتے ہیں میں نے دیکھا بال پڑے ہوئے ہیں، میں نے کہا نہیں ایسے ہاتھ نہیں لگانا، پہلے ذرا وضو کر۔ وضو کیا، وضو کرنے کے بعد عبدالرحیم کہتے ہیں میں نے ہاتھ آقا کریم اپنی ہتھیلی کے اوپر آقا کریم کے بال رکھے، بال رکھنے کے بعد درود و سلام پڑھا۔ ادھر میں درود و سلام پڑھ رہا تھا، ادھر بال کھڑے ہو کے جھوم رہا تھا۔ شان مصطفیٰ۔ شاہ عبدالرحیم کہتے ہیں میں نے پہلا تجربہ کر لیا، یقین ہو گیا، گھر سے باہر نکلا، زمانے کا پیر تھا، لوگوں نے کہا عبدالرحیم کہاں سے شفا ملی؟ کہا میرے نبی نے کرم فرمایا، میرے نبی نے کرم فرمایا۔ کہا کیا کہ ہاں حضور نے یہ بال مبارک بھی دیے ہیں۔ انہوں نے کہا عبدالرحیم علم تیرے پاس بڑا ہے، بات بڑی کچی کر رہا ہے، نبی کے بعد ہے؟ کہا ہاں نبی کے بعد۔ کیسے؟ کہا کریم تشریف لائے، حضور نے اپنی رحمت کا فیضان عطا کیا، شفا مل گئی۔ نشانی کے لیے میں نے بال لیے تھے، نشانی کے لیے بال لیے تھے، یہ بال میرے نبی کے ہیں۔ انہوں نے کہا عبدالرحیم کیا نشانی ہے، کیا دلیل ہے؟ وہ کہا ان کو دھوپ میں لے کے جاؤ گے نا بادل سایہ کرے گا، اگر ان کے سامنے درود و سلام پڑھو کہ بال کھڑا ہو کے وجد کرے گا۔ اگر یہ دو نشانیاں ہیں تو پھر یہ نبی کے بال ہیں۔ لوگ کہتے ہیں عبدالرحیم درود و سلام پڑھا گیا، بال کھڑا ہو گیا، وجد کرنے لگ گیا۔ حضرات صرف یہی نہیں ہے، بات دھوپ پہ لے گیا، بادل نے سایہ کر لیا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ حضور کے زندہ بال کو دیکھ کے کئی سو کافروں نے کلمہ پڑھ لیا تھا۔ کیوں نہ کہیں کہ رحمت کے بادل کرم کی گھٹائیں، رحمت کے بادل کرم کی گھٹائیں، میرے مصطفیٰ کی وہ پیاری ادائیں، رحمت کے بادل کرم کی گھٹائیں، میرے مصطفیٰ کی وہ پیاری ادائیں، فلک والے بھی فیض اس در سے پائیں، فلک والے بھی فیض اس در سے پائیں، فرشی والے بھی ان پہ قربان جائیں۔ اتنی شان والا نبی دنیا میں آیا ہوگا، کیسا سما ہوگا، کیسا منظر ہوگا، کیسی کڑی ہوگی جب آقا دنیا پہ آئے گی۔ حضرات حضور کی امی جان کہتی ہیں ہمارے ہاں بچہ پیدا ہو اور میلاد بھی وہ ہے جو ماں نے بیان کیا ہو۔ ماں جانتی ہے نا
ماں سے زیادہ اور کوئی نہیں جان سکتا. حضرات حضور کی امی جان سے پوچھا گیا جب آقا کریم کی ولادت باشہادت ہوئی نا, پوچھا گیا, حضور کی امی جان کہتی ہے میں گھر میں تھی, اچانک میری نگاہ پڑی, میں نے دیکھا سامنے جبریل علیہ السلام کھڑے ہیں. میں نے غور کیا تو جبریل اپنے کافوری لب ہلا رہے ہیں. میں نے توجہ دی, حضور کی امی جان کہتی ہے جبریل نے اس وقت 8 نعرے لگائے تھے. سبحان اللہ. جتنے 8 نعرے لگائے تھے. حضور کی جلوہ گری سے چند لمحے پہلے برکت کے لیے جلدی جلدی وہ نعرے سنا دیتا ہوں, حضور کی میلاد کی برکت بھی ہو جائے. حضرات حضور کی امی جان کہتی ہے میں نے پہلا نعرہ سنا تو جبریل کہہ رہا تھا اظہر یا سید المرسلین, اے رسولوں کے سردار تشریف لائیے. حضور کی امی جان کہتی ہے جبریل علیہ السلام نے دوسرا نعرہ لگایا. جبریل کہتا ہے اظہر یا خاتم النبیین, نبوت کے تاجدار تشریف لائیے. حضور کی امی جان کہتی ہیں جبریل نے تیسرا نعرہ لگایا. جبریل کہتا اظہر یا رحمت للعالمین, اے جہانوں کی رحمت تشریف لائیے. حضور کی امی جان کہتی ہے جبریل نے چوتھا نعرہ لگایا. جبریل کہتا اظہر یا رسول اللہ, یا رسول اللہ تشریف لائیے, یا رسول اللہ تشریف لائیے. میں بڑا حیران ہوتا ہوں جب یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہیں. سننے والے کئی بد ایسے جناب لوگ ہیں وہ اپنے ذہنوں سے پتہ نہیں کیا سوچ کے بات نکالتے ہیں منہ سے. وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ والا نعرہ تو سیاسی نعرہ ہے. میں نے کہا لگا فتویٰ جبریل پہ جس نے کہا اظہر یا رسول اللہ, یا رسول اللہ تشریف لائیے. اگر یہ سیاسی نعرہ ہے تو حضرات گرامی ذہن میں رکھیے جبریل بھی سیاسی ہے, میرا نبی بھی بڑا سیاستدان ہے. اپنی جان کہتی ہے حضرت جبریل علیہ السلام نے 5واں نعرہ لگایا. جبریل کہنے لگا اظہر یا نبی اللہ, یا نبی اللہ تشریف لائیے. حضور کی امی جان کہتے ہیں جبریل علیہ السلام نے 6واں نعرہ لگایا. جبریل کہتا اظہر یا نور من نور اللہ, اے اللہ کے نور تشریف لائیے. حضور کی امی جان کہتے ہیں جبریل نے 7واں نعرہ لگایا. جبریل کہتا اظہر یا خیر خلق اللہ, اے اللہ کی مخلوق میں سے بہترین تشریف لائیے. حضور کی امی جان کہتے ہیں جبریل نے 8واں آخری نعرہ لگایا. جبریل کہتا ہے بسم اللہ اظہر یا محمد بن عبداللہ. پنجابی میں کہتے ہیں سات بسم اللہ جی آیا نو آقا تشریف لے آؤ. حضور کی امی جان کہتی ہے ادھر 8واں نعرہ مکمل ہوا. فظہر صلی اللہ علیہ وسلم کالبدر المنیر. جبریل نے 8واں نعرہ مکمل کیا. آقا کریم تشریف لے آئے. یوں لگا کہ جیسے 14ویں کا چاند میرے گھر میں اتر آیا. حضور کی امی جان کہتی ہیں ہر طرف آواز آئے کی تھا جب آقا کریم دنیا پہ تشریف لائے کہ سرکار کی آمد ہے, تقدیر نکھرنے والی ہے. سرکار کی آمد ہے, تقدیر نکھرنے والی ہے. طیبہ کے ماہ کامل کی تن
خوشی کے گائیں گے اب اجڑے گلشن لہرائیں گے سب گیت خوشی کے گائیں گے اے آمینہ تیری جھولی میں رحمت وہ ترنے والی امی جان کہتی میرے کانوں میں آواز کہنے والا کہہ رہا تھا تو محمد خلق الانبیاء واجمع له من صفات الانبیاء اے ملائکہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء کے کمال جمال صفات اخلاق میرے محبوب میں جمع کر دو جو دنیا پہ آتے ہی ساری کائنات کو روشن و منور کر دے جب سارے انبیاء کے کمال جمال صفات اخلاق اللہ نے اپنے حبیب میں جمع کی ہوگی شان کتنی بلند ہوگی یہ بھوکر سے ادھر جاؤ تو رائیاں پنڈ آتا ہے یہاں ایک عاشق گزرا ہے محمد علی ظہوری قصوری رحمت اللہ علیہ اور یہ وہ عاشق ہے جس کو میرے نبی نے خواب میں بھی دیدار کرایا اور جاگتے ہوئے بھی دیدار کرایا سبحان اللہ محمد علی ظہوری قصوری کہتا ہے جب ہمارے آقا ہے نا ہر طرف آوازہ ایک ہی تھا اور وہ آوازہ کیا تھا سنیے ظہوری کہتا ہے میرا وجدان کہتا ہے میرا ایمان بھی یہ کہتا ہے آقا تشریف لائے ہر طرف آوازہ ایک ہی تھا کہ سب تو اونچی شان والا آ گیا سب تو اونچی شان والا ایک فرمائش ہے یہاں پوری کرنے لگا ہوں بس وہ پانچ ایک منٹ کی ہے اگر آپ برداشت کر لو ٹھیک ہو گیا اسی کے سارے میں راز بیٹھے ہوں پنجابی کے یہ شعر ہے جس کا یہ ایمان ہے نا کہ میرے نبی جیسا سب سے بڑی شان اللہ نے بے شک سارے مل کے پڑھو سب تو اونچی شان والا نہیں کوئی زبان خاموش نہ رہے سارے مل کے پڑھو یاد رکھنا میں نے پہلے بات یہ آپ صاحب کے سامنے بیان کر دی ہے میرا نبی بڑا لجپال ہے بڑا غریب نواز ہے حضرات گرامی وہ بڑا کریم رؤوف رحیم نبی ہے وہ حضرات جو پڑھ رہے ہیں وہ سنتا بھی ہے شکل و صورت میرا نبی دیکھتا نہیں ہے وہ تو صرف غلاموں کے دلوں میں محبت دیکھتا ہے وفا دیکھتا ہے میرے غلام کے دل میں وفا کتنی ہے حضرات گرامی مل کے پڑھیے پتہ نہیں کس کے منہ سے جملے نکلے رسول اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے ہم سب کی بگڑی سنور جائے سب تو اونچی شان والا آج جو ڈائری اللہ گرامی یہاں سے گنبد خضرا جا رہی ہے کوئی ایسی زبان نہ ہو کہ جس کے جملے نکلے منہ سے آقا کریم کی بارگاہ میں نہ پہنچے سب کا نام آنا چاہیے پڑھیے سب تو اونچی شان یاد رکھنا میرا نبی بڑا لجپال ہے بڑا ہی غریب نواز ہے اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو لوریو صبح چلے جانا میانی صاحب قبرستان جہاں 21 سال کا نوجوان لیٹا ہوا ہے جسے لوگ غازی علم دین شہید کے نام سے یاد کرتے ہیں علم دین کی قبر پہ جا کے سوال کرنا آج بھی آپ کو اگر وفا ہوگی تو علم دین جواب دے گا علم دین کی قبر سے آواز آئے گی اے علم دین سوال کر لینا اے علم دین بتاؤ میرا نبی کتنا لجپال ہے کتنا غریب نواز ہے علم دین کی قبر سے آواز آ گئی ہاں ہاں میرا نبی بڑا لجپال ہے اگر تو نبی سے وفا کر لے گا میرا نبی تجھے ترسائے گا نہیں تڑپائے گا نہیں ضرور کرم نوازی فرمائے گا ضرور تجھے اپنا دیدار کرائے گا میں نے بھی پوچھا تھا علم دین بتا دو صحیح علم دین کی قبر سے آواز آئی ہاں ہاں میں میاں والی جیل کے اندر تھا میری زندگی کی آخری رات تھی باہر جیل کے میری ایک جھلک دیکھنے کے لیے 40,000 لوگوں کا اجتماع تھا ہر بندہ میری ایک جھلک دیکھنے کے لیے تڑپ رہا تھا میں نے اعلان کر رکھا تھا سارے درود و سلام پڑھتے پڑھتے رات گزار دو صبح تمہیں غازی علم دین شہید کا دیدار نصیب ہو جائے گا علم دین کہتا ہے ایک مرتبہ
مرتبہ درود و سلام پڑھا جاتا، گنتی میں اگر گنا جاتا تو 40,000 مرتبہ پڑھا جاتا۔ علم دین کہتا درود و سلام سے میاں والی کی جیل گونج رہی تھی، میں کال کوٹھڑی کے اندر تھا، پچھلا پیر آیا، درود و سلام کا حوالہ میرے کان میں آیا، آنکھیں اشکبار ہو گئی، زبان پر درود و سلام ہے، میں نے مدینے کی طرف رخ کر لیا اور طرف کے کہتا کیونکہ عشق تیرا روگ لا گیا، عشق تیرا روگ لا گیا، آئی جا ماہی مدینے والیا۔ علم دین کہتا ہے میں روتا بھی ہوں، رو کے طرف کے کہتا کیونکہ آقا کھلی رکھی ہے میں نینا والی باری اٹھی کے میں نو مدنی دی کدوں آوے گی سونے دی سواری اٹھی کے میں نو مدنی دی۔ علم دین کہتا ہے میں اسی طرح درود و سلام کا طرح آوازہ پیش کر رہا تھا آقا کریم کی بارگاہ میں، اس کال کوٹھڑی کے اندر بھینی بھینی خوشبو آئی، کہنے والا کہہ رہا تھا علم دین تیاری کر لے، جس کو پکار آئے وہ نبی اس کال کوٹھڑی میں جلوہ کرنے والا ہے۔ علم دین کہتا خوشبو آئی، میرا دل ٹھک ٹھک کرنے لگ گیا، کیفیت کیا تھی کہ میرا دل آج ٹھاکی ٹھاکے بجدا، او میرا مردہ قرار یارو اجدا، میرا دل آج ٹھاکی ٹھاکے بجدا، او میرا مردہ قرار یارو اجدا، کدوں آوے گی سونے دی سواری اڑی کے میں نو مدنی دی۔ علم دین کہتا میرے آقا تشریف لے آئے، حضور نے سینے سے لگایا، سینے سے لگا کے پیچھے ہٹایا، فرمایا علم دین فکر نہ کر غم نہ کر، صبح خوشی خوشی تختہ دار پہ چڑھ جانا، ادھر تو تختہ دار پہ چڑھے گا، نیچے نبی بازو کھول کے تیرا استقبال کرے گا۔ کہتا ہے میرے آقا تشریف لے گئے، میرے آقا تشریف لے گئے، میں روتا ہوں، جیلر آگے کہتا ہے علم دین کوٹھی لگا ہوا ہے، روتا کیوں ہے، صبح تو نے تختہ دار پہ چڑھنا، علم دین کیا ہوا، علم دین کہتا ہے مجھے کچھ نہیں ہوا، جیلر کہتا ہے علم دین پھر چیخے کیوں مارتا ہے، علم دین کہتا ہے تجھے کیا بتاؤں آج سنتا بے ماہی ملے گا، تو میں پایا گالی چی بابا اور ڈردا مارا آنکھیں نہ کھولا، کہ میں بھی چھڑنا جاؤں۔ اتنا لجبال اس لیے میرے ساتھ بیک زبانوں کے پڑھیے، سب تو شان والا، سب تو شان والا، اے اچھ رتبے پان والا، اللہ آپ کے ذوق کو سلامت رکھے۔ میں نے آپ کو اتنی تکلیف کیوں دی، سنیے ذرا ضروری کیا کہتا ہے کہ عاشقوں شکر دے سجدے کرو، عاشقوں شکر دے سجدے کرو، کیونکہ سب نو سینے لان والا، اور تینوں کیے غمی سنیا روزے حشر دا، کیونکہ تینوں بخشان والا۔ قرآن مجید میں رب الجلال نے فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ
اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا. یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جس کے آنے سے پہلے تم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے. وہ نعمت آئی تمہاری وہ عداوتیں دشمنیاں الفت کے اندر تبدیل ہو گئی. سبحان اللہ. ایک ہے محبت، ایک ہے الفت، ان میں فرق ہے. انشاءاللہ العزیز کبھی اللہ نے